امامي مولاي صل وسلم والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. درود پاک کی ایسی ایسی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مگر آج میں ایک حدیث پاک وہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ جس حدیث پاک سے ہمیں تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی سمجھنے کو ملے گا. فضائل تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار درود پاک پڑھ لیا تو اچھی بات ہے، مگر نہیں پڑھ سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. درود پاک کو چھوڑ دینا، درود پاک کو بھول جانا، درود پاک کی عادت نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی محرومی ہے. اب ذرا حدیث پاک سنیے گا. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رات کا آخری پہر تھا اور میں اپنے گھر میں بیٹھی کچھ سی رہی تھی. فرماتی میرے ہاتھ میں سوئی بھی تھی اور میں اس کو سی رہی تھی کہ اچانک وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی اور جو چراغ تھا وہ بھی گل ہو گیا. اب ذرا امیجن کیجئے، رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے، جو لیٹ نائٹ ٹائم ہوتا ہے، وہ مور ڈارک ہو جاتی ہے رات، مزید اندھیری ہو جاتی ہے رات. اب تو اتنی ساری لائٹس لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ لائٹیں بند کر دی جائیں تو آپ سوچیے اندھیرا کتنا ہو جاتا ہے. اور پھر سوئی، وہ تو ویسے ہی بڑی نیڈل، بڑی باریک سی ہوتی ہے، وہ کیسے تلاش کی جائے؟ کہتی میں اندھیرا بھی ہو گیا اور وہ سوئی تلاش کر رہی تھی، اتنے میں میرے سرتاج صاحب معراج، میرے آقا نور والا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں تشریف لے آئے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کمرے میں آئے تو پورا کمرہ بکائے نور، یعنی پورا کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا. اچھا، اس سے امیجن کریں کہ پیارے آقا کے چہرے سے نور کتنا نکلتا تھا کہ یہ ایک نارمل بات نہیں ہے. فرماتی اتنی روشنی ہو گئی کہ اس نور سے میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا. کیا بات ہے، میرے آقا کے نور کی کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا، نبی پاک تو نور والے، میری آقا کی آل بھی نور والی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی جب کمرے میں داخل ہوا کرتے تھے تو آپ کے چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. کیوں؟ نور والے آقا کے نواسے تھے نا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جب ہی نہیں لکھتے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. اب ذرا سنیے گا. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب وہ نور والا مبارک پیارا چہرہ دیکھا تو آقا سے عرض کی حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نا، وہ سمجھنے والی بات ہے. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن بھی میرا یہ چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن نبی پاک کا چہرہ نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے. ذرا سوچئے نا، ہماری بخشش کروانی کس نے؟ ہم نے شفاعت لینی کس سے ہے؟ پیاس لگے گی تو جام کوثر ہم نے کس کے دربار سے لینا ہے؟ ہمیں پل صراط سے پار لگانا کس نے؟ ہر جگہ تو نبی پاک نے کام آنا ہے. لیکن وہ بد نصیب جو قیامت کے دن پیارے آقا کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکے گا تو وہ تو گیا نا، مارا گیا. تو بی بی عائشہ عرض کرتی حضور وہ کون ہوگا کہ جو آپ کا قیامت کے دن چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا؟ تو
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص, کنجوس ہے وہ شخص. حضور سٹنجی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں, حضور وہ کون کنجوس, کون بخیل؟ فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یعنی نبی پاک کا ذکر ہو کر درود نہ پڑھنا یہ کتنی بری بات ہے کہ قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. لوگ بڑا گرانٹڈ لیتے ہیں, نارمل لیتے ہیں, ٹھیک ہے یار کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں درود پاک. ایک اور حدیث پاک سنو, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اچھا ایک طرف درود نہ پڑھنے والے سے تو فرمایا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا, اور دوسری طرف کیا فرمایا, حدیث کا مضمون ہے تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوگا. کہیں فرماتے ہیں جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. ایک طرف ملاقات, ایک طرف قرب ہے, دوسری طرف دوری ہے. Now it's up to you. اب آپ کے اوپر ہے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے. درود پڑھ کر نبی پاک کا قرب حاصل کرنا ہے, درود پڑھ کر یوم قیامت نبی پاک کی شفاعت اور دیدار کرنا ہے, یا معاذ اللہ درود سے دور رہ کر نبی پاک سے دور ہو جانا ہے. سمجھیے اس بات کو, انڈرسٹینڈ کیجئے. یہ موبائل فون, یہ سوشل میڈیا ہمارے روزانہ گھنٹوں لے جاتے ہیں. ذرا سوچیے ہم دن میں کتنی بار درود پڑھتے ہیں. میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. اچھا کثرت سے درود پاک ہے, ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا کون, یہ بھی تو کوشچن دماغ میں آتا ہے نا کہ میں کیسے یہ ریئلائز کر لوں, مجھے پتہ چل جائے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوں. علماء نے بڑا پیارا فارمولا دیا ہے, فرمایا جو کم از کم ڈیلی 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. لک ہاؤ ایزی. اب آپ 313 بار درود پاک میں کتنی دیر لگتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود پاک. تو اگر درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اور اس کا میں آپ کو ایک ٹول بھی بتا دیتا ہوں, طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. جو چیز کرنی ہوتی ہے نا اس کا کوئی طریقہ بھی ہوتا ہے نا. آپ اپنے ساتھ تصویر رکھنا شروع کر دیں, اپنے جیب میں تصویر رکھیں, اپنی گاڑی میں رکھیں, ہو سکے تو اپنے آفس جہاں جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں وہاں تصویر رکھیں. تسبیح ہوتی ہے نا ہاتھ میں, انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کمال کی بات فرماتے ہیں, تسبیح زبان کی لگام ہے. تسبیح ہاتھ میں ہو زبان ذکر و درود شروع کر دیتی ہے. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 10 محرم الحرام کا دن, ون آف دا یونیک ڈے in the history of universe. کائنات کی تاریخ کا اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اہم ترین اگر کچھ دن بنائے جائیں تو یوم عاشور کا دن ہے. اس دن بڑے اہم واقعات ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی, آپ کی توبہ قبول بھی اسی دن ہوئی, کائنات کی سب سے پہلی بارش بھی یوم عاشور نازل ہوئی تھی, چاند ستارے سورج یوم عاشور کو بنائے گئے, حضرت ابراہیم کی ولادت بھی یوم عاشور ہوئی. 10 محرم کا ہی دن تھا. وہ 10 محرم کا دن تھا جب نمرود کی آگ سے آپ کو نجات ملی. حضرت موسیٰ کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہوئی. فرعون کے اس لشکر سے جو دریائے نیل میں وہ غرق ہوا اور آپ کو نجات ملی, وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ کر جو ٹھہری تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. یعنی اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو موسٹ امپورٹنٹ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے بڑے بڑے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے. مگر سن 61 ہجری میں ایک ایسا واقعہ ہوا, میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. ایک ایسا واقعہ کہ اس سے پہلے ظلم و ستم اور جس کو آپ کہیں کہ بربریت کی ایسی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. آسمان نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا, زمین نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے قافلے والوں پر جو ظلم کیا گیا, ایک طرف تو محبتوں سے خط لکھ کر بلایا گیا اور پھر وہ بے وفائی کی گئی کہ پورے خاندان کو
پیاسا جس طرح رلایا گیا، ستایا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا، یہ داستان کہیں نہیں ملتی۔ 1380 سال 1379 ایئرز ہونے والے ہیں، بہت ٹائم ہوتا ہے یہ، 14 صدیاں، اٹس ٹو لانگ۔ مگر کمال دیکھیں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب بھی یہ بات سنتے ہیں تو دل رنج سے بیٹھ جاتا ہے، دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا۔ اچھا، نارملی ایسے واقعات، تکلیف دہ واقعات دنیا میں آج بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ہر طرح کی ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے، کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو معاذ اللہ قتل کر دیا جاتا ہے، جو غلط ہے، لیکن یہ واقعہ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا اور اس کو کیوں تاریخ کا اتنا بڑا المناک واقعہ کہا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ جب تک یہ پتہ نہیں ہوگا نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے، ان کا سٹیٹس کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا، اسلام میں ان کی اہمیت کیا تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن، یہ نبی پاک کے دو نواسے ہیں، بی بی فاطمہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں کے تارے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت تھی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک فرماتے حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اچھا، پھول تو فرمایا مگر ڈیلیبریٹلی نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگتے بھی تھے، ان کی خوشبو فیل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے کہ یہ دونوں بچے جنتی جوانوں کے سردار، جنت میں جانا ہی بڑی سعادت ہے مگر جنت کے جوانوں کی سرداری انہیں عطا کی گئی۔ آئے ہائے، امام حسن سبحان اللہ ایک بار نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کر رہے تھے۔ آپ نے دونوں شہزادوں کے بارے میں ایک لفظ سنا ہوگا، راکب دوش مصطفیٰ، یہ ان کا ایک بہت خوبصورت اور یہ یونیک لقب ہے، دنیا میں اور کس کو ملے گا؟ کیوں؟ راکب کہتے سوار کو، دوش کہتے کاندھوں کو، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے، اللہ اکبر، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والے۔ ایک بار امام حسن کو نبی پاک کاندھوں پر اٹھا کے کہیں جا رہے تھے، ایک صحابی رسول نے بڑی محبت سے کہا، برخوردار اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، کیونکہ نبی پاک کے کاندھوں پر تھے، لیکن لک ایٹ the level of love، نبی پاک کی محبت کا انداز دیکھیں۔ آقا فرماتے یہ بھی تو کہو سوار کتنا اچھا ہے، یہ میرا بیٹا، یہ سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ لک ایٹ the connection with رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام حسین کے بارے میں نبی پاک کا یہ کہہ دینا، اللہ اکبر، آقا فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ جبریل امین ایک بار نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، پیارے آقا کی گود میں ایک پیارے آقا کے زانوں پر حضرت امام حسین تھے، بچپن کا عالم تھا، اور دوسرے زانوں پر حضرت ابراہیم، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے، دو بیٹے سمجھ لیں، ایک بیٹا ایک نواسا۔ جبریل امین آئے اور عرض کی حضور اللہ تعالیٰ یہ دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، یعنی کسی ایک کو قبول کر لیجئے، کسی ایک کو پسند کر لیجئے، حدیث کا مضمون ہے، یعنی چوائس دی گئی نبی پاک کو کہ ایک نے دنیا سے جانا ہے، اب آپ کس کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں تو مجھے افسوس ہوگا، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی افسوس ہوگا، علی کو بھی رنج پہنچے گا، بی بی فاطمہ بھی غمگین ہو جائیں گے۔ نبی پاک نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کا جانا قبول کر لیا، اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے، اور نبی پاک امام حسین کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے یہ وہ میرا بیٹا ہے جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کیا۔ آپ ذرا سوچو، آج ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، کسی بزرگ سے بات کرتے ہیں کہ حضور اذان دے دے کان میں، ہم کسی بزرگ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس کو گٹی دے دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلی آواز جو امام حسین کے کانوں نے سنی وہ کسی اور کی نہیں، وہ نبی پاک کی آواز سنی۔ اچھا، اللہ کے حبیب نے اپنی آواز سنائی، اور سنایا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا نام سنایا۔ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان دینے والے کون ہیں؟ جناب رحمت للعالمین
اور رب العالمین کا نام سنا رہے کسے؟ امام حسین کو۔ ارے امام حسین کی ابتدا تو دیکھو کہ آپ کو جو پہلی خوراک ملی ہے، نبی پاک نے کوئی کھجور چبا کر نہیں ان کے منہ میں ڈالی، کوئی شہد چاٹ کر ان کے منہ میں نہیں ڈالا، نبی پاک نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی ڈائریکٹلی۔ یعنی پہلی غذا جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آپ کے پیٹ میں جاتی ہے وہ نبی پاک کا لعاب دہن ہے۔ لک ایٹ دا ویلیو، لک ایٹ دا اسٹیٹس۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک جنہیں کاندھوں پہ سواری کریں، جنہیں گود میں بٹھائیں، پیارے آقا سجدے میں جائیں تو یہ کاندھے پر سوار ہو جائیں، نبی پاک سجدہ طویل کر دیں۔ اس قدر پیار، اس قدر محبت، اللہ اکبر۔ اور رب عز و جل نے مقام کیسا دیا کہ ان دونوں شہزادوں کی ایک اور خوبصورت بات سنیے کہ امام حسن جو ہے نا وہ نبی پاک سے چہرے میں مشابہ تھے۔ پیارے آقا کے چہرے کے عکس سمجھ لیجئے امام حسن ہیں، اور سر سے لے کر سینے تک، اور امام حسین کو یہ شرف ملا کہ سینے سے لے کر پیر تک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم شکل ہے۔ پیارے آقا کے سراپے کی کاپی سمجھ لیں، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو جب پیارے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد جب نبی پاک کی یاد ستاتی تھی نا تو دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کرتے پیارے آقا کا پورا سراپا سامنے آ جاتا تھا، نبی پاک کی گویا شبیہ سامنے آ جاتی تھی، اللہ اکبر۔ یہ بات سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال انداز میں، اتنی شاندار انداز میں بیان کی ہے کہ آج بھی سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک ہے۔ ایک امام حسن سینے تک سملر ہیں، مشابہ ہیں، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سبتین کہتے ہیں امام حسن حسین کی جمع کو حسنین بھی کہتے ہیں، سبتین بھی کہتے ہیں، کہ ان دونوں کا حسن ایسا ہے کہ یہ ایسا نیما نور کا ہے کہ آدھا جو ہے امام حسن کے پاس وہ شرف ہے اور سینے سے لے کر پیر تک امام حسین کے پاس۔ مگر اگلی جو بات کہی نا اعلیٰ حضرت نے، آپ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، یعنی جب یہ دونوں ملتے ہیں نا تو پورا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ اور جو اگزامپل دی ہے اعلیٰ حضرت کا علم دیکھیں، آپ فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اب ذرا سمجھیے گا اس بات کو، کمال آپ کو پیار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت سے، سیدی اعلیٰ حضرت کا کمال ہی، ان کو جتنا سمجھے نا ان کی عظمت، ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ خط توأم کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے۔ آج کل آپ آسان لینگویج میں ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، کوڈ ڈی کوڈ جس کو کہتے ہیں نا، خفیہ ورڈز ہوتے ہیں، پاس ورڈز ہوتے ہیں۔ فوجی لوگ جو ہوتے ہیں یا اسٹریٹجی پلان ہوتی ہے وہ نارمل لینگویج میں نہیں ہوتی، وہ کوڈز میں ہوتی ہے، تاکہ کسی کے ہاتھ میں لگ بھی جائے تو پتہ نہ چلے یہ کیا ہے۔ تو پہلے تو یہ سب نہیں تھا، اور فیکس، ٹیلی فون، واٹس ایپ یہ بھی نہیں تھا۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فوج جو ہے یا کمانڈوز جو ہیں یا کمانڈر کسی محاذ پر ہیں اور اب ان کو کوئی اسٹریٹجی بھیجنی ہے تو ایک بندہ خط لے کر جاتا تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ راستے میں کوئی انٹرسپٹ کر لے، وہ خط ہی چھین لے تو پتہ چل جائے گا کیا پلان بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس کو دو پارٹ میں بھیجا جاتا تھا، ایک آدھا خط بھیجتے تھے، وہ آدھا خط ملتا تھا نا تو بات سمجھ نہیں آتی تھی جب تک دوسرا خط نہیں آتا تھا۔ پہلے پہنچنے کی اطلاع آ جاتی پھر دوسرا روانہ کیا جاتا، جب ان دونوں کو ملایا جاتا تو یہ بات پوری سمجھ آتی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اس کو کہتے تھے خط توأم۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ صاف شکل پاک ہے، جب ان دونوں کو ملاؤ نا تو ملتا کیا ہے؟ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ یہ ایسے ورق ہے نور کے کہ جب ان کو ملا دو تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جاری تو حسنین کریمین وہ ہستیاں ہیں۔ اب جب یہ اسٹیٹس، یہ مقام، یہ مرتبہ آپ کے سامنے ہے نا، پھر سمجھنا، پھر اس واقعے کی جو اہمیت ہے وہ سمجھ آئے گی کہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ ظلم ہوا کس کے ساتھ ہے۔ لیکن نازوں سے پلے ہوئے، آنکھوں کے تارے ہیں، نبی پاک کے جگر کے ٹکڑے، مگر اس کے باوجود ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام